مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کریم علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ دن رات بڑھ رہی تھی. اسی دورانیہ کے اندر قبیلہ غفار کے اندر بھی یہ پیغام پہنچا کہ مکہ کے اندر ایک نبی آئے ہیں جن کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہاں سے ایک آدمی نے اپنے بھائی کو تیار کیا کہ جاؤ مکہ معظمہ کے اندر اور جا کر ذرا دیکھ کر آؤ جس آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کی اخلاق اس کی دعوت کو تو ذرا پہچان کے آؤ. وہ آتے ہیں اور آ کر مکہ معظمہ کے اندر نبی علیہ السلام کی مجلس پاک کے اندر بیٹھتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی باتوں کو سنتے ہیں. باتوں کو سننے کے بعد اللہ کی کلام کو سننے کے بعد وہ نبی علیہ السلام سے رخصت ہو کر اپنے قبیلے کے اندر پہنچتے ہیں. اپنے بھائی کو جا کر خبر دیتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ کے اندر جس ہستی کے متعلق آپ نے جاننے کے لیے بھیجا تھا ان کے متعلق میں خبر لے کر آیا ہوں. ان کا اخلاق کیسا ہے, ان کی کلام ایسی ہے, ان کا وہاں رہنا ایسا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ یہ جو ہیں وہ خود چلتے ہیں, کہتے ہیں میرے بھائی مجھے تمہاری باتوں پر اتنا جو ہے سکون نہیں ملا, میں خود جاتا ہوں. یہ مکہ معظمہ کے اندر آتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک مشکیزہ لے کر آتے ہیں اور بیت الحرم کے اندر ان کے مسجد حرم کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں. شام ہو گئی, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اس شام کا جب اندھیرا چھایا تو قریب سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں تو کہتے ہیں لگتا ہے میرا بھائی آپ مسافر ہیں, آپ میرے ساتھ آ جائیے گا, میں آپ کی جو ہے مہمانداری کروں گا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر کو ساتھ لے کر گھر کے اندر چلے گئے اور ساری رات کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کی. یہ آرام کرتے ہیں اور جب جیسے ہی صبح ہوتی ہے یہ مسجد حرم کے اندر حرم شریف کے اندر آ جاتے ہیں اور جب یہ آ کر مسجد حرام کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, یہ پورا دن پھر گزر گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پھر ہو سکی. شام ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گزرتے ہیں. جب وہ گزرتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی لگتا ہے آپ کو آپ کی منزل نہیں ملی. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ لے کر گھر کے اندر چلے گئے, آرام کرایا, مہمانداری کی اور پھر تیسرا دن آ گیا. تیسرے دن کے اندر پھر شام کے ٹائم حضرت ابو ذر ملتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ لے کر پھر گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے بھائی آپ کو کام کیا ہے, آپ نے کس سے ملنا ہے. تو کہتے ہیں اگر آپ مجھے یقین کے ساتھ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں پھر میں آپ کو بتاؤں گا مجھے کام کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کروں گا. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, ان کی شریعت حق ہے. ہاں تم ٹھیک آ گئے ہو, میں تمہیں صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کے پاس لے چلوں گا, ان کی زیارت کروا دوں گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ساتھ ایک پیغام بھی دیا, اشارہ بھی دیا کہ اگر کسی مقام پر تھوڑا سا خطرہ ہوا تو میں یہ کام کروں گا, تم سمجھ لینا, تم آگے چلتے رہنا اور پھر جب میں چلوں میرے پیچھے چلنا یہاں تک کہ میں کسی مکان کے اندر داخل ہو جاؤں تم بھی اسی مکان کے اندر داخل ہو جانا. یہ چلتے چلتے اگلے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پہنچے, ساتھ ہی حضرت ابو ذر پہنچے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی دعوت کو سنا اور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مسلمان ہو جاتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر اب تم اپنے قبیلے کے اندر چلے جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے والوں کو دعوت دینا, ان کو ہمارے متعلق بتانا اور جب ہمیں غلبہ مل جائے اس وقت تم بھی آ جانا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان مکے والوں کے اندر اس کلمے کا اعلان کر کے جاؤں. اجازت ملتی ہے, یہ آتے ہیں حرم کے اندر اور آ کر بلند آواز کہتے ہیں لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ کے رسول ہیں. یہ اعلان سننا تھا, مکے والے ٹوٹ پڑتے ہیں, اتنا مارتے ہیں. قریب سے حضرت عباس گزرتے ہیں, انہوں نے دیکھا, انہوں نے آگے بڑھ کے ان کو چھڑایا اور کہا لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تو قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے. اگر تمہارے تمام قافلے جو شام کو جاتے ہیں ان کے قبیلے کے پاس سے گزرتے ہیں, اگر تم نے اس کو کچھ کر دیا تو تمہارا کوئی بھی جو قافلہ ہے وہ سلامت شام کے اندر نہیں جائے گا. لوگوں نے چھوڑ دیا. اگلا دن آیا, حضرت ابو ذر
ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا پیغام دیا، لوگوں نے پھر مارا، حضرت عباس نے پھر ان کو چھڑایا۔ یہ تھے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس طرح پھیلاتے تھے، مارے بھی کھاتے تھے، اپنی جو انسلٹ بھی کرواتے تھے، نہیں رکتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے نہیں رکتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے یہ آگے بڑھتے تھے، چاہے ان کے سامنے تیل کا کڑایا کیوں نہ پڑا ہو، تیل کا گرم کڑایا کیوں نہ پڑا ہو، آگ کیوں نہ جلتی ہو، ان کو بس ایک ہی بات کی سمجھ آتی تھی کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، اس دعوت کو پھیلانا ہے۔ صحابہ نے اپنے قیمتی خون اس بوٹے کو دیا ہے، اس اسلام کو دیا ہے، اسلام کی بنیادوں میں دیا ہے کہ اللہ ان کو قبول کر لے، اللہ ان کے خون کو قبول کر لے۔ یہ دعوت تھی شہداء کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مجھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم